بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ایسی کامل شریعت ہے کہ اس شریعت نے انسان کے زندگی کے ہر گوشے میں اس انسان کے لیے ہدایت کا رستہ اور اس کی رہنمائی کی ہے۔ انسان کوئی بھی زندگی گزارتے ہوئے کوئی خوشی، کوئی غم، کوئی تکلیف، چاہے اس کے علاوہ تجارت، کوئی بھی معاملہ ہو، اس معاملے میں شریعت محمدی انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نظام یہ بنایا اور ہر اس بندے کے لیے یہ حکم جاری کر دیا جو اس کی تابعداری کرتا ہے کہ وہ کمزوروں کا ساتھی بنے، سہارا بنے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرنا ہے کہ اس کی مخلوق ہی کے ساتھ تعاون کرنا اور اسی کے عطا کردہ مال میں سے کچھ مخصوص حصہ اس کے راستے میں دینا۔ جہاں شریعت محمدی نے ناجائز کاموں سے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنے، یہ تم نے نہیں کرنا، وہیں پر شریعت نے جائز کام جو انسان کی بنیادی ضرورت تھی اس کو کرنے کا حکم دیا۔ مال ہے، تجارت ہے، یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ مال کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ تو جہاں شریعت نے حرام کمانے سے منع کیا، وہاں شریعت نے حلال کمانے کا حکم دیا۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا اللہ کا پیارا ہے۔ تو شریعت ہمیں مال کمانے سے، تجارت کرنے سے روکتی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ حکم یہ دیتی ہے کہ جو تم نے جو بھی کمانا ہے حلال طریقے سے، حلال چیزوں سے اپنی کمائی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مال دیا، وسعت دی، تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ دیکھو میں نے یہ تمہیں یہ خوبیاں، یہ مہارت عطا کی، یہ سمجھداری عطا کی، یہ فہم عطا کیا، میں تمہارے ذہن دماغ میں تجارتی فارمولہ، تجارتی قانون، تجارتی سمجھداری یہ میں نے تجھے عطا کی، تو نے اس میں مہارت حاصل کی میری مدد کے ساتھ، تو ترقی کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، آج لاکھوں کا مالک ہو گیا، کروڑوں کا مالک ہو گیا، اربوں کا مالک ہو گیا۔ اب میرے اس دیے ہوئے میں سے کچھ مخصوص حصہ میرے رستے میں خرچ کر دے۔ میرے رستے میں جب تو خرچ کرے گا تو یاد رکھ میرا وعدہ یہ ہے کہ میں وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا، بلکہ آخرت میں بڑھا کے، دگنا کر کے، چگنا کر کے، بلکہ ایک کے مقابلے میں 700 تک اجر عطا کروں گا۔ اور دنیا میں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تو لاکھوں کما رہا ہے، اربوں کما رہا ہے، لیکن میرا حصہ اس سے نکال رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے،
غربا کی مدد کر رہا ہے تو اس کا دنیا میں یہ فائدہ ہوگا کہ کبھی بھی بے سکون نہیں ہوگا، دل مطمئن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سارے حادثات سے محفوظ رکھے گا، بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، گھر کے اندر برکت ہوگی، اور کبھی بھی جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کبھی بھی وہ تنگ دست نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے، اور سینکڑوں واقعات، مثالیں صحابہ کرام کی جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، حتیٰ کہ ایسا معاملہ بھی آیا کہ گھر میں کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ بھی پرواہ نہیں کہ ہم نے شام کو روٹی کھانی، لیکن اللہ نے انہیں بھی بھوکا جو ہے وہ سونے نہیں دیا۔ تو اسلام نے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، اپنے ماننے والوں کو تعلیم دی ہے کہ اس کے ذریعے اپنے ہی بہن بھائی، اپنے مسلمان بھائی، اس کی مدد کرو، اس کے ان مشکلات کو آسانیوں میں بدلو۔ گویا اسلام نے جہاں دنیا کے اندر انسان آباد ہیں، اتنی آبادیاں ہیں، اتنے لوگ آباد ہیں، وہاں اس ایک انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے گویا ہر انسان کو خود کفیل بنانے کا ایک سہارا، ایک طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ خود کفیل کیسے خود کفیل بن سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک غریب آدمی ہے، مزدوری کرتا ہے، اور تنگی یہ کبھی مزدوری مل گئی، کبھی نہیں ملی، کبھی مسلسل کر لی، کبھی درمیان میں پھر نہ ملی۔ وہ ایک دن کی مزدوری کرتا ہے تو تب شام کو جا کے کھانا کھاتا ہے۔ اب فرمایا اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اسے خود کفیل بنانا ہے، اس پہ زکوٰۃ لگ رہی ہے، وہ خود اتنا مالدار نہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کے لیے ریڈی لے دو، اس کے لیے کوئی تجارتی کوئی معاملہ، اسے جو ہے وہ چیزیں کچھ خرید کے دے دو کہ وہ بیٹھ جائے، اس چیزوں کو بیچتا رہے، کچھ نفع حاصل کرتا رہے، یوں کرتے کرتے اس کی تجارت بڑھتی جائے گی اور پیچھے تمہارا اجر بڑھتا جائے گا۔ تو اس طرح یہ بندہ خود کفیل ہوا کہ نہیں؟ خود کمانے والا ہو گیا کہ نہیں؟ تو نے اپنا مال زکوٰۃ ادا کر کے تو نے اپنا مال پاک کر لیا، اور ایک مسلمان کا تو سہارا بن گیا، اس کی تو نے مدد کر دی۔ یہ نظام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ شریعت ہی بتا رہی ہے۔ تو ہر انسان کو خود کفیل شریعت بنانا چاہتی ہے، اسلام بنانا چاہتا ہے اس کے ذریعے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی، آزمائش بھی۔ مال والے کو زیادہ مال دے کے آزما رہا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، غریب کو کمزور کو نہ دے کے آزما رہا ہے میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، صبر پہ قائم ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام۔ اور اس طرح قرآن مقدس کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ میرے راستے میں خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، فطرانہ ادا کرو، عشر ادا کرو، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر کیا جو اپنے مال پر سام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے مال میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زمینیں ہیں سینکڑوں، عشر ادا نہیں کرتے، لاکھوں کما رہے ہیں، اس میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو بندہ بخیل ہو گیا، کنجوس ہو گیا، اس سے بڑھ کے بخیل کون ہوگا؟ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، عشر ادا نہیں کر رہا، فطرانہ ادا نہیں کر رہا، یہ اللہ نے حق قرار دیا اس کو۔ واستغنا، بے پرواہ ہو گیا،
فکر ہی نہیں. اللہ مال دے رہا ہے، تجارت بڑھ رہی ہے، لیکن اللہ کے حق کی فکر نہیں. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اچھائی کو جھٹلاتا ہے. ایک اچھائی، ایک تو بندہ ویسے ہی بے ایمان ہے، یعنی کافر ہے، وہ اللہ کے دین کو جھٹلا رہا ہے. دوسرا اگر ایمان والا ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، تو بالحسنى اللہ نے جو اچھائی عطا کی، وہ جو حکم اچھا عطا کیا، اس کا انکار کر رہا ہے گویا عملی طور پر. زبان سے تو نہیں کہتا کہ زکوٰۃ بھائی نہیں فرض، زبان سے تو نہیں کہتا کہ بھائی عشر فرض واجب نہیں ہے، لیکن عملی طور پر ادا نہ کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا. اس لیے کہ صرف زبان سے کہہ دینا، اس کے ساتھ ساتھ جب تک عمل نہیں ہوگا وہ خسارہ اور نقصان کا باعث بنے گا. تو فرمایا کہ جب یہ بندہ ایسا بخیل ہے تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اسے مشکلات کی طرف لے کے آئیں گے، ہم اس کے راستے کو مشکلات کی طرف، اس کے راستے کو آسان کر دیں گے. پھر زندگی میں کبھی اولاد کا غم آ گیا، اللہ کا حق نہیں دے رہا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر، ایک معاملات لکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان اسباب کو، ان چیزوں کو بھی جوڑتا ہے اس کے ساتھ. کہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا تھا، خوب مال کی فراوانی تھی، خوش باش تھا، جوان بیٹا 25 سال کا اللہ نے لے لیا. اب وہ جو مال اس کے لیے جمع کیا، سب کچھ کیا، وہ کہاں جائے گا؟ وہ کون استعمال کرے گا؟ کہ اولاد تو چلے گئی. بہت ساری مثالیں دی جا سکتی. تو فَسَنُيَسِّرُهُ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس کی مشکلات کی جو چیزیں ہیں، ہم اس کے لیے اس کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ پھر مشکلات در مشکلات اس پہ آتی ہیں. سب کچھ ہے، بے سکونی آ جاتی ہے، مال ہے، فراوانی مال کی ہے، لیکن گھر میں جھگڑے ختم نہیں ہوتے، لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. رشتوں میں محبت ہونی چاہیے کہ سب کچھ موجود ہے، کسی چیز کی پریشانی نہیں کہ بھئی اس مال کی وجہ سے میں یہ نہیں لے سکتا، یا میں اپنے بچے کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود گھر میں سکون نہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ گھنٹوں جھگڑا شروع ہو جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت کا فرما رہے کہ من باخلا، جو بخیل ہو گیا، کنجوس ہو گیا، جس نے میرا حق ادا نہ کیا. اور فرمایا ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی، جس نے بخل کیا، کنجوسی اختیار کی، تو یبخل عن نفسی، وہ اس کی نفس ہی کے لیے وہ بخل ہے، نقصان اسی کو ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا واللہ الغنی وانتم الفقراء، یاد رکھو اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا. وانتم الفقراء، اور تم سب ہی اللہ کے محتاج ہو، تمہیں ہی اللہ کی ضرورت پڑے گی. کہ مال کی فراوانی تھی، اس کا حق ادا نہیں کر رہے تھے، اللہ نے ایسا غم ڈال دیا یا ایسی تکلیف ڈال دی کہ اب بندہ بس سارے رستے اختیار کر لیتا ہے. میں نے یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، اپنے مال کے ذریعے، اپنے تعلقات کے ذریعے یہ سارا کر لیا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو اللہ کہتا ہے انتم الفقراء، تمہیں میری ضرورت پڑے گی، میرے پاس تمہیں آنا پڑے گا. واللہ الغنی، میں تو بے پرواہ ہوں، میں نے حکم دے دیا ہے، جو اس پر چلے گا میں اس کے لیے راستہ آسان کر دوں گا. اللہ اکبر. اسی طرح قرآن مقدس کے اندر دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا. یہ نفسی چیزوں پر ابھارتا ہے نا، یہ انسان کا دل ہی ابھارتا ہے نا، اسی میں اس دل کے اندر ہی ڈر پڑتا ہے نا کہ مال دے دیا کمی ہو جائے گی، اتنا دے دیا تو یہ ہو جائے گا، میں فلاں چیز لے لوں، فلاں چیز پہلے کر لوں پھر میں دے دوں گا، اس پہ ارادہ کیا، فلاں کام نکال لوں پھر میں جو ہے وہ آگے اگلے مہینے دے دوں گا، پھر اس مہینے پھر کوئی معاملہ آ گیا پھر ٹال دیتا ہے، اگلے مہینے دے دوں گا.
وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فرمایا جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی کامیابی والے ہیں جو اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کے اندر رکھ کے اللہ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں اور بخل سے کام نہیں لیتے۔ اور اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی احادیث موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کی چال قرار دیا ہے اس بخل کو اور اس ڈر کو کہ اللہ کے راستے میں دیا یا میں نے لاکھوں کما لیا، ان لاکھوں میں مجھے زکوٰۃ ادا کرنی پڑ گی تو اتنا کم ہو جائے گا، اتنا معاملہ ہو جائے گا، میں یہ شیطان کی چال ہے، شیطان کا چکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہارے ساتھ تمہاری غریبی کا وعدہ کرتا ہے، محتاجی کا وعدہ کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، فقر کا، محتاجی کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اتنا دے دیا، اتنا میں نے محنت کی کمایا، کم پڑ جائے گا، یہی شیطان ہی دھوکہ دل کے اندر ڈالتا ہے نا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شیطان کا چکر، ایک شیطان کا دھوکہ ہے، ایک شیطان کا وعدہ ہے، اور واللہ یعدکم مغفرۃ منہ فضلا، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو اس کے راستے میں ادا کرے گا، دے گا فضلا، میں بڑھاتا جاؤں گا، کمی نہیں ہوگی۔ اور یعدکم مغفرہ، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مغفرت کا، بخشش کا، معافی کا بھی وعدہ کرتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کا حق ادا کرے گا، مال عطا کرے گا اس کے دیے ہوئے میں سے۔ اور قرآن مقدس نے سورۃ المنافقون کی یہ آخری آیات ہے جہاں پیچھے منافقین کی عادات بیان کی، ان کی صفات بیان کی، ان کی خرابیاں بیان کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی منافقین کی عادات میں سے ایک عادات یہ بھی تھی کہ جہاں کہیں دیکھا انہوں نے کہ بھی جہاد کے لیے جانا ہے، لڑائی کے لیے جانا ہے، اور ان کے آثار اور مسلمانوں کی گفتگو سن کے سمجھ جاتے کہ بھئی کوئی مار کا زیادہ مشکل نہیں ہے، حملہ کریں گے معاملہ ہوگا اور اس کے ذریعے مال غنیمت آ جائے گا، مال مل جائے گا۔ اس مال کی لالچ میں، ان چیزوں میں وہ کچھ واقع جو ہے وہ غزوات میں، کچھ جنگوں میں وہ شریک ہو جاتے مال کے حرص سے کہ ہمیں بعد میں حصہ ملے گا۔ یہ نہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں کہ اللہ کا دین غالب ہوگا، اللہ کی رضا کے نہیں، وہ صفات، وہ چیزیں منافقین کے بیان کی اس سورۃ منافقون کے اندر۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اور خرچ کرو ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک پر موت آ جائے، یا موت کے قریب ہو، خوب مال جمع کیا ہوا ہے، زکوٰۃ کا پتہ نہیں، عشر کا پتہ نہیں، فطرانے کا پتہ نہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اب موت جب قریب آ رہی تو پھر موت بھی آسان ہو نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ بڑے بڑے عجیب واقعات، ٹائم نہیں ہوتا، کراچی کے عالم بڑا عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں، جب آدمی دین سے دور ہو، دین کی فکر سے دور ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ ساری زندگی مال خرچ جمع کیا، خوب جمع کر لیا، اب موت جو ہے وہ قریب ہے، بیمار ہیں، سانسیں اٹک رہی ہیں، اور گھر والے بس کہہ رہے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ آسانی کر دے، روح نکل ہی جائے، ایسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے۔ اب وہ اپنی زبان سے وصیتیں جاری کر رہے ہیں، اس کو بھی مال اتنا دے دو، اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو۔ اب پوری زندگی جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، اب جب مرنے کے قریب ہے، اب جب کہ حق ورثاء کا ہے، مرنے کے قریب ہے، اب حق جب کہ ورثاء کا ہے، اس کے بیٹے کو مال جانا ہے، اس کی بیٹی کو مال جانا ہے، اب کہہ رہے ہیں فلاں کو بھی دے دو، فلاں کو بھی دے دو، فلاں کو بھی دے دو۔ جب وہ مرتا ہے اس کے بعد پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بیٹا اپنا حق کی طرف لا رہا ہوتا ہے، بیٹی اپنی طرف جا رہی ہوتی ہے، بیٹا بیٹی کو جو ہے دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے،
جب فرمایا کہ اس لیے آپ فرمایا من قبل ان یاتی احدکم موت، موت آنے سے پہلے پہلے، اس کا وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کرو۔ یہ نہ ہو کہ فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر یہ کہتے پھرو قیامت والے دن، ہائے میرا رب ہمیں مہلت کیوں نہیں دی تو نے، تھوڑی سی اور مہلت دے دیتے، تھوڑی اور زندگی دے دیتے، اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتے، تیرے راستے میں خرچ کر لیتے، فاصدق ہم صدقہ کرتے، واکم من الصالحین اور نیک لوگوں میں سے شمار ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے گا نہیں، اب تیرا وقت پورا ہو گیا، گزر گیا وقت، تو نے زندگی گزار لی مزے کی میرے حق کو مار کے، اب تو میرے سامنے آ گیا۔ تو ذات محترم اس لیے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے ما نقصا، کبھی بھی مال میں کمی نہیں آتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد ذکر کیا، آپ کے فرامین میں سے ایک فرمان، حضور فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح کو 2 فرشتے جو ہیں وہ آسمان دنیا سے زمین کی طرف آتے ہیں، اور وہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اسے دعا کہہ لیجئے، بدعا کہہ لیجئے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلافا، اے اللہ جو تیرے رستے میں خرچ کر رہا ہے اس کے مال کو بڑھاتا جا، آتی منفقا خلافا، اور دیتا جا تو مولا، اور دیتا جا۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے رستے میں نہیں دے رہا، اپنا مال اس نے روکے رکھا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے، فرمایا تلفا، اے اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے، اس کا تجارتی نقصان کر دے، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ اور یہ 2 فرشتے دعا کرتے ہیں روزانہ، اور یقیناً یہ اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو ان کی دعا یہ قبول اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہوگی، اور یہ ڈیوٹی اللہ رب العزت کی طرف سے لگی ہوئی ہے۔ اب اسے ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے کہ نہیں ادا کر رہے۔ اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ جو بندہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، میں لا يدخل الجنت خب، ایسا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، خب جو دھوکے باز ہو، فراڈی ہو، تجارت کے اندر دھوکہ بازی، معاملات کے اندر دھوکہ بازی۔ اور خود امام الانبیاء نے آگے فرمایا خب دھوکے باز نہیں جا سکتا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت بخیل، کنجوس آدمی بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا، ولا منان، اور احسان جتلانے والا۔ کیا مطلب کہ کہیں کسی غریب کو کچھ پیسے دے ہی دی ہے زکوٰۃ کے، فطرانے کے، اب اس سے جو ہے وہ بار بار اس کو کہہ رہے ہیں میں نے تجھے پیسے نہیں دیے، میں نے فلاں موقع پر تیری مدد نہیں کی، یا اب اس کو وہ مال عطا کر دیا، مال دے دیا، اب اس کے ذریعے اس سے کوئی اور کام نکلوانا چاہتا ہے، اس سے کوئی اور کام نکلوانا چاہتا ہے۔ پہلے اس پر احسان کیا، اب اس احسان کو جتلانے کے بعد اس سے کوئی اور کام نکلانا چاہتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ ایسا آدمی جنت کے اندر نہیں داخل ہوگا۔ اب یہاں بات ایک سمجھانے کی رہ گئی کہ اب ظاہر ہے کوئی اگر کلمہ گو ہے، ایمان والا ہے، اس کے اندر اگر یہ کمزوری ہے تو یاد رکھیے پھر اس کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم کے اندر یہ سزا کاٹ کے بالآخر جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن بہرحال وہاں اگر اللہ تعالیٰ نے اس سزا کا اعلان کر دیا تو ظاہر ہے جہنم کی سزا کوئی چھوٹی سزا تو نہیں، کوئی معمولی سزا تو نہیں، یہ دنیا والی سزاؤں کی طرح سزا تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مقدس نے ذکر کیا کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرض قرار دیا، یعنی جس طرح قرض ہم آدمی کو دیتے ہیں تو اس سے لیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے دو، میرے راستے میں دو تو آخر میں مجھ سے لے لینا، قرضا حسنا اسے قرار دیا، بہترین قرض، دنیا میں میرے راستے میں دیتے جاؤ، آخر میں مجھ سے لے لینا، اور کیا لینا؟ یضاعف لہ ویغفر لکم، دگنا لینا، تگنا لے لینا، 700 گنا لے لینا، ویغفر لکم، اور تمہارے میں گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اور تمہیں بخش دوں گا۔
اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ نے فرمایا، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت غنی کی صفت کے نام ہی سے وہ مشہور ہیں، انہیں غنی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے خوب مال خرچ کیا۔ جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، عہد صدیقی ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر قحط سالی ہوگی، عرصہ دراز سے بارش نہ ہوئی، تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ جو ہے وہ ملک شام سے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوا، تو تاجر حضرات جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے کہ ایک تجارتی قافلہ آیا ہے، ہم اس سے لے لیں گے ڈبل کر کے یا ٹرپل کر کے، پھر مزید جو ہے وہ ہم اپنے نفع کے ذریعے ہم اس کو جو ہے خوب جو ہے وہ تجارت اس کی کریں گے، بیچیں گے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ تاجر حضرات گئے اور آ کے جو ہے معاملات کرنے لگے، کبھی آپ کا قافلہ آیا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ خرید و فروخت کا معاملہ کر لیں کہ آپ یہ سارا مال کتنے کا ہمیں دیں گے۔ تو عثمان نے فرمایا کتنا مجھے تم دو گے اس قافلے کے بدلے، اس تجارت اس مال کے بدلے؟ مان لگے قحط سالی ساری چیزیں ہیں، دگنا دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، کہنے لگے تگنا دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، میں چگنا دینے کے لیے تیار ہیں، 4 اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اب تاجر پریشان ہو گئے کہ بھئی ہمارے اس علاقے میں ہم یہ تاجر ہیں، اس کے علاوہ کون سا تاجر ایسا آ گیا ہے جو انہیں اتنا زیادہ جو ہے وہ نفع دے رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک لے کے آئے گا بدلے میں 10 گنا عطا کروں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ یہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہے، مدینہ کے غرباء کے لیے، فقیروں کے لیے میرا مال ہے، اور حتیٰ کہ یہ معاملہ کیا کہ جس جانور کا، جس اونٹ کے اندر، جس گھوڑوں میں یہ سامان جو ہے وہ سارا آیا، ان اونٹوں کو بھی قربان کرنے کو حکم دیا کہ یہ گوشت جو ہے یہ بھی غرباء مدینہ کے کھائیں گے۔ ایسی فکر اور ایسا دل جگرا ہمارا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سارا مال پیش کر دیں، لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا توکل بھی دیکھیے اللہ کی ذات پر۔ کیا وہ بھوکے گئے دنیا سے؟ کیا انہوں نے روٹی نہیں کھائی؟ زندگی نہیں گزاری؟ گزار لی زندگی انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابل رشک آدمی، جس پر آدمی رشک کرے، فخر کرے، فرمایا ان آدمیوں میں سے ایک یہ ہے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّتَهُ، کہ اللہ نے اسے مال عطا کیا، فسلطا، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے اس نے مال ہی کو ختم کر دیا، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہ قابل رشک آدمی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی آدمی پر فخر کرنا چاہتا ہے تو ایسے آدمی پر فخر کرے جو اللہ کے راستے میں اس قدر مال خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا امام الانبیاء نے فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِکْمَةً، ایک ایسا قابل رشک آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا کی، سمجھداری عطا کی، فَهُوَ يُقْضَىٰ، اور اس حکمت کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمَا، وہ اپنی اس حکمت کو، سمجھداری کو لوگوں کو سکھاتا ہے، اس سے لوگوں کے اندر، لوگوں کا اس سے فائدہ ہوتا ہے، اپنی چلاکی، اپنی تیزی کے ذریعے یا اپنے ذہن تیز کے لیے، ذہانت کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا۔ تو میں یہ بھی قابل رشک آدمی ہے۔ اور اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی آدمی، جس کا ہاتھ جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں دیتا ہی رہتا ہے، فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سخی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، کھلے دل کا آدمی قریب اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور فرمایا قریب من الجنت، اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، وبعید قریب من الناس، اور لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، وبعید من النار، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی امام الانبیاء نے فرمایا والبخیل، کنجوس آدمی،
جو اللہ کے راستے میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، زکات ادا نہیں کرتا، وہ جو فرائض ادا نہیں کرتا، میں والبخیل بعید من اللہ، وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، بعید من الجنت، وہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے، بعید من الناس، لوگوں کے سے بھی دور ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس کے قریب نہیں آتے، اور فرمایا قریب من النار، اور ایسا بخیل آدمی قریب من النار، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، دیگر چیزیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرمائے۔ اور اس رمضان کی فضیلت اور اس کے ذریعے کہ اس ماہ مقدس کے اندر اگر ایک نیکی کی جائے تو وہ دگنی چگنی 7 گنا تک جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتے ہیں۔ اسی نیت سے، اسی لحاظ سے لوگ جو ہے رمضان المبارک کے اندر زیادہ زکات ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہر ایک آدمی جو ہے وہاں اپنے اندر غور و خوض کرے، اگر اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور زکوٰۃ فرض اس پر ہو رہی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر کے، اللہ کا حق ادا کر کے اپنے مال کو پاک کر لے، وگرنہ زندگی یہاں گزار لے گا، مال جمع کیا ہوا ہے، معاملات اس کے گزر جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا آدمی پھر وہ مجرم ہوگا، اور اللہ رب العزت کے سامنے اسے پھر کوئی عذر وہ پیش نہیں کر سکے گا، پھر وہی بس وہ یہی کہے گا کہ بس مجھے کوئی اللہ مہلت دے دے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں شمار ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت آ گیا، اس نے عمر پوری کر لی، زندگی پوری کر لی، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ